أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ گزشتہ اتوار کو جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج اس جلسے کے حوالے سے ہی کچھ باتیں کروں گا۔ ان جلسوں کی تیاری کے لیے ہر سال ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جن کے سپرد مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے جس کے تحت تمام ڈیوٹیاں دینے والے اپنے فرائض عطا کرنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بھی جلسے سے پہلے دنیا کے ہر اس ملک سے جہاں جلسے منعقد ہو رہے ہوتے ہیں احمدی خط لکھ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کریں کہ تمام انتظامات بخیر و خوبی انجام کو پہنچیں۔ یہی حال جرمنی کے کارکنان اور افسران جو ہیں مختلف شعبہ جات کے ان کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جماعت کا ایک مزاج ہے، ان کی تربیت ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی تربیت کر کے احمدی کا خدا تعالیٰ سے تعلق اور جوڑ پیدا کیا ہے، اور اس رب العالمین اور رحمان اور رحیم کی پہچان کروائی ہے جس نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے اپنی صفات کا فہم و ادراک ہمیں عطا کروایا۔ ہمیں اپنے عطا کردہ وسائل اور طاقتوں کا صحیح اور استعدادوں کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس سے جلسے کے انتظامات اپنی عقل کے مطابق بہترین رنگ میں کرنے کے قابل ہوئے سارے ڈیوٹیاں دینے والے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اس عرصے میں جب انتظامات کی تیاری ہو رہی تھی خود بھی ان سب کارکنوں کی دعاؤں کی طرف توجہ رہی اور
مجھے بھی دعا کے لیے لکھتے رہے، کیونکہ اس کے بغیر ہر احمدی جانتا ہے کہ ہمارا کام ادھورا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دعویٰ صرف دعویٰ رہے گا۔ بس ہمارے کام میں برکت ہی اس لیے پڑتی ہے کہ ہم اس خدا کے آگے جھکنے والے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور وہ تمام مراحل میں ہماری کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے ان میں برکت ڈالتا ہے۔ بس جہاں جلسے کا کامیاب انعقاد اور اختتام ہر کارکن کے سکون اور کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے، وہاں اسے اللہ تعالیٰ کے اس پیار بھرے سلوک کو مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا اور شکر گزار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اے لوگو اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے یہ انعام پہلے سے بڑھ کر نازل ہوں گے اگر ہم اس کا شکر گزار بندہ بنے رہیں گے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ خلافت جوبلی سال کا جلسہ آ رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ حاضری بھی اس سال سے زیادہ ہوگی اور انتظامات بھی اس سال سے شاید زیادہ وسیع کرنے پڑیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بھی پہلے سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ تمہارے انتظامات کی بہتری میری مرہون منت ہے، اس لیے ہمیشہ میرے پہلے انعاموں پر احسانوں پر رحمانیت کے جلوے دکھانے پر پہلے سے بڑھ کر شکر گزار بندے بنتے ہوئے میرے آگے جھکنے والے بنو۔ انتظامات کی آسن رنگ میں سر انجام دہی کو اپنی ہوشیاری اور چلاکی اور عقل اور محنت پر محمول نہ کرو صرف، بلکہ میری خاطر کیے گئے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے کاموں میں اسی وقت برکت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کا عبد شکور بنتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس کے شکر گزار بنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جتنی چاہے کام میں وسعت پیدا ہو جائے، جتنی چاہے بظاہر انتظامات میں دقتیں نظر آتی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوگا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر انعامات اور افضال کی بارش برسائے گا۔ بس یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے بندے کی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھنے میں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھیں گے تو یہ شکر گزاری بڑھے گی اور شکر گزاری کا اظہار ہوگا، جس سے فضلوں کی بارش ہمیشہ جماعت پر ہوتی رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا،
آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا. پھر شکر گزاری کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، دوسرے فرمایا کہ اللہ کے ان بندوں کا بھی شکر گزار بنو جنہوں نے تمہاری کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی معاملے میں مدد کی. کیونکہ اگر تم اللہ کی مخلوق سے فیض پا کر اس کے شکر گزار نہیں بنتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کی عادت بھی تمہیں پیدا نہیں ہوگی. بس جماعتی انضامات جو ہوتے ہیں جس کے لیے انتظامیہ کوشش کرتی ہے، اس لیے جماعتی انتظامیہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، ان تمام کارکنان کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں جلسے کے انتظامات میں کوئی کردار ادا کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، کوئی خدمت کی ہے، جس سے جلسے کے کاموں میں آسانی پیدا ہوئی، جس سے لوگوں کو سہولت سے جلسہ سننے کا موقع فراہم ہوا. بڑے آرام اور سکون سے تمام لوگوں نے نہ صرف جلسہ سنا بلکہ رہائش، کھانے اور دوسرے انتظامات میں بھی کم سے کم تکلیف میں یہ دن گزرے. ظاہر ہے جب ایسے وسیع انتظامات ہوتے ہیں تو گھر جیسی سہولت تو بہرحال نہیں ہوتی، سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ بہتر انتظامات کی حالات کے مطابق انتظامیہ کوشش کرتی ہے اور کارکنان اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہ کام کارکنان کے اخلاص کی وجہ سے انجام کو پہنچتا ہے، جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، اور سب ایک جوش کے ساتھ ہی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مزاج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے اور یہ غیروں کو بھی نظر آتا ہے. مالٹا کے ایک ممبر پارلیمنٹ اور انڈونیشیا سے آئے ہوئے 2 بڑے اسکالر جو تھے، اسلامی اسکالر، یہ اعتراف کر کے گئے ہیں کہ آپ کے انضامات میں ایک عجیب ڈسپلن تھا، اور اسی طرح اور غیر مسلم عیسائی جو تھے بلغاریہ سے بھی آئے ہوئے تھے، اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ تم لوگ عجیب قسم کے لوگ ہو، کس طرح جلسے کے انتظامات تمام خود ہی بغیر کسی حکومتی مدد کر لیتے ہو. اور پھر اس بات پر بھی حیران تھے کہ ڈسپلن بھی، جیسا کہ میں نے کہا، کس طرح عمومی طور پر قائم رہتا ہے اور بڑے آسان طریق پر اس کی ڈسپلن ہر ایک شامل ہونے والے کی طرف سے بھی اور ڈیوٹی دینے والوں کی طرف سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ہم احمدی اپنے مزاج کے مطابق بعض دفعہ جس کو کم معیار کا سمجھتے ہیں کام کو، یہ لوگ اس کو بھی اعلیٰ معیار کا سمجھتے ہیں. بعض دفعہ بعض بے قاعدگیاں جو ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی
ان کے لیے نارمل ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ غیروں کے آگے جماعت کی عزت و وقار قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے شکرانے کے طور پر بھی ہمارے معیار مزید بہتر ہونے چاہیے، مزید بہتر ہونے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اس کا ذکر کرنے کے معیار بھی پہلے سے بڑھنے چاہیے. اور جب تک ہم اس سوچ کے ساتھ اپنے امور سر انجام دیتے رہیں گے، ان کو دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہماری مشکلات خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. ہمارے کاموں میں آسانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود بخود پیدا ہوتی چلی جائیں گی. پاکستان سے آنے والے بھی اور دوسرے ممالک سے آنے والے بھی جرمنی کے جلسے کو دیکھ کر اس بات پر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہاں کے کارکنان عموماً ایک مشین کے کل پرزوں کی طرح بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی ہنگامے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ یہ مزاج اب میرے خیال میں جہاں جہاں بھی جماعت کے جلسے ایک عرصے سے ہو رہے ہیں اور بڑے جلسے ہوتے ہیں، قائم ہو چکا ہے. یو کے جلسوں میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. اور ایک لمبے عرصے کے جلسوں کی انعقاد کی وجہ سے کارکنان عموماً دنیا میں جہاں بڑی جماعتیں ہیں اس وجہ سے کافی تجربہ کار ہو چکے ہیں. لیکن جرمنی میں شروع سے ہی یہ مزاج اس لیے ہے کہ پاکستان سے بہت سے ایسے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے. ابتدا میں ہی جرمنی کی جماعت نے جب وسعت اختیار کرنا شروع کی تو یہاں ایسے لوگ آئے جن کو کام کا تجربہ تھا، جو ڈیوٹیاں پاکستان میں جلسوں میں دیا کرتے تھے. خدام الحمدیہ کے تحت ٹریننگ ہوتی رہی. اب بلکہ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ جب انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جلسے ہوں گے تو ایک لمبے عرصے میں گزر گیا ہے ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں کے انتظامات میں کوئی دقت نہ ہو، یہ فکر پیدا ہوتی ہے. اور جب وہاں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو وہ بھی اتنا بڑا اور وسیع ہوگا کہ یو کے اور جرمنی کے دونوں جلسے ملا کر بھی ان سے شاید 10 گنا بڑا حاضری ہو وہاں. لیکن بہرحال یہ فکر بھی رہتی ہے اور یہ تسلی بھی کہ اللہ تعالیٰ خود انتظامات بھی فرما دیتا ہے جب موقع آتا ہے. وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی کام کر ہی لیتا ہے. روٹین کا کام چاہے کریں نہ کریں، لیکن احمدی مزاج میں ہنگامی کام کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا جرمنی کے کارکنان کی، آرگنائز طریقے پر کام کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس لحاظ سے بڑا آرگنائز جلسہ ہوتا ہے، انتظامی لحاظ سے بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے اس میں. یو کے سے آئے ہوئے ایک عزیز نوجوان سے میں نے پوچھا کہ تمہیں یو کے جلسے میں اور جرمنی کے جلسے میں کیا فرق نظر آیا؟ تو اس کا فوری جواب یہ تھا کہ یہاں کا جلسہ زیادہ آرگنائز لگتا تھا. تو اس کی وجہ زیادہ یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان سے آئے ہوئے
ٹرینڈ کارکنان کا میسر آ جانا اور ان کا آگے پھر دوسروں کو بھی ٹریننگ دینا. لیکن یہ شاید سن کے یو کے والے پریشان ہو رہے ہوں، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب ٹریننگ کے بعد، ایک لمبے عرصے کی ٹریننگ کے بعد، ان کے معیار بھی بڑے بلند ہو چکے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتظامات کی بہتری کا نظر آنا اس جگہ کے میسر آنے کی وجہ سے بھی ہے، جو مائی مارکیٹ یا مانہائم میں جو جگہ ملتی ہے جماعت کو جلسے کے لیے، جس میں بہت سے انتظامات موجود ہیں. ایسا انفراسٹرکچر میسر ہے جس کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کرنے پڑتے، جس کی وجہ سے دوسرے کاموں میں بہتری کی زیادہ کوشش ہو جاتی ہے. اتنی بڑی جگہ کا بہت سی سہولتوں کے ساتھ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے. گو کہ بعض قسم کی پابندیاں بھی ہیں جن میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پابندیاں جو ہیں یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہمارے کاموں میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ہیں، ان کے معیار بلند کرنے کے لیے ہیں. مثلا محکمہ صحت یا جو بھی محکمہ ہے ایسے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اس نے لنگر خانے کے معیار صفائی کو بہتر بنانے کا کہا تھا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. صفائی اور نظافت تو ایمان کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے بہت سے باہر سے آنے والے جو تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اس دفعہ ڈائننگ ہال کا معیار صفائی بھی بہت اچھا تھا. پھر برتنوں کی صفائی دھلائی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے ایک انجینئر نے دیگیں دھونے کے لیے ایک سیمی آٹومیٹک مشین بنائی ہے، جس میں مزید بہتری پیدا کر کے اس کو آٹومیٹک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے 1 منٹ میں ایک دیگ اس طرح چمک جاتی ہے جیسے کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا گیا ہو، بالکل نئی ہو. تو یہ بھی اس دفعہ کے بہتر انتظامات میں ایک نئی چیز شامل ہوئی ہے. میں نے ان انجینئر صاحب کو کہا ہے کہ اور ایسی مشینیں بنائیں اور اس میں بھی بہتری پیدا کریں مزید، اور پیٹنٹ کروا لیں اس کو. تو پہلے تو ہم دنیا کے مختلف جگہوں پر جہاں ہمارے بڑے جلسے ہوتے ہیں ان کو دیں گے یہ صفائی کرنے کے لیے. بڑی سادہ اور کارآمد مشین ہے. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہمارے دل اس شکر گزاری میں اور بھی بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو ایسے دماغ عطا فرمائے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کم سے کم خرچ میں ایسی چیزیں بنائی جائیں، ایسی ایجادیں کی جائیں جو جماعت کے مختلف شعبوں میں کام آ سکیں. بس یہ جو دوسروں کو آپ کام کرنے والوں کے بہتر انتظامات نظر آتے ہیں، ہر سال اس میں بہتری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ توفیق دیتا ہے کہ اپنے دماغ کو کام میں لا کر جماعتی ضروریات کے لیے ایجادات کریں، یہ چیزیں کسی بھی کام کرنے والے کے ذہن میں کسی قسم کا تکبر اور بڑائی پیدا نہ کرے، بلکہ مزید عاجزی سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جائیں. شکر گزاری میں
مزید بڑھتے چلے جائیں کہ خدا تعالی ہمیں خدمت کی توفیق دے رہا ہے، اور یہ عاجزی اور شکر گزاری اس وقت حقیقی عاجزی اور شکر گزاری کہلائے گی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب اپنی عبادتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنی ہر کوشش کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھیں گے اور اس کا فضل جانیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک احمدی پر فضل جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اور جماعت بن کر رہنے کی وجہ سے ہیں، نظام جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے ہیں، اطاعت کے جذبے کے تحت ہر خدمت بجا لانے کی وجہ سے ہیں۔ بس اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور اطاعت نظام کا جذبہ پہلے سے بڑھ کر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کرتا رہے، اطاعت نظام کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطاعت خلافت اطاعت نظام سے منسلک ہے۔ نظام جماعت کے کسی پرزے کسی عہدیدار کی اصلاح چاہتے ہوں، کسی سے کا غلط رویہ دیکھیں تو خلیفہ وقت کو اطلاع کر سکتے ہیں، لیکن اطاعت سے انکار کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں۔ بس جلسوں کی غیر معمولی کامیابی کی حقیقی شکر گزاری کا بھی صحیح طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی امتیازی اور نمایاں تبدیلی پیدا ہو، اور نظام جماعت کی اطاعت کا بھی بہترین نمونہ بنے۔ ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اطاعت کے کیا معیار دیکھنا چاہتے تھے، کیا تعلیم ہمیں دی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن تمہارا یہ فرض ہے کہ سنو اور اطاعت کرو۔ ان لوگوں پر جن پر تمہارے حقوق ادا کرنا فرض ہے، ان پر ان کے عملوں کا بوجھ ہے، اور تمہارے پر تمہارے عملوں کا بوجھ۔ بس اللہ تعالیٰ خود ایسے حق ادا نہ کرنے والے عہدیداروں سے پوچھ لے گا۔ جماعت احمدیہ پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کو اپنے انعاموں میں سے ایک انعام کہا ہے۔ بس یہ انعام بھی اس لیے ہے کہ اس نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ خلیفہ وقت کسی کی پارٹی نہیں ہوتا، جان کسی سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ یہ اظہار ہو رہا ہو کہ اس کی طرفداری کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شکایت ہو تو خلیفہ وقت کو اطلاع دی جا سکتی ہے۔ بس نئے احمدی بھی اور پرانے احمدی بھی یہ نمونے قائم کریں تو جماعتی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جلسے کے دنوں میں میں نے مقامی جرمن لوگ جو تھے یہاں کے احمدی، ان سے ایک میٹنگ کی، جنہوں نے مبائن تھے، چند مہینے پہلے احمدی ہوئے۔ کچھ پرانے بھی تھے، چند سال پرانے۔ وہاں ایک نو مسلم جرمن نے یہ سوال کیا
کہ اگر کوئی عہدیدار رہ چکا ہو اور اب عہدیدار نہ ہونے کی وجہ سے نئے عہدیداروں سے مکمل طور پر تعاون نہ کر رہا ہو، اس کی اطاعت نہ کر رہا ہو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ کس طرح اصلاح کی جائے؟ یہاں اصلاح کا سوال بعد میں آتا ہے۔ اس سوال نے تو مجھے ویسے ہی لا دیا کہ پاکستان سے آئے ہوئے احمدیوں نے یہ اپنے نمونے قائم کیے ہیں کہ جب تک عہدیدار رہے نظام کی اطاعت پر تقریر بھی کرتے رہے اور توقع بھی کرتے رہے اطاعت کی، اور جب عہدہ ختم ہوا تو بالکل ہی گھٹیا ہو گئے۔ پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ سے اعلیٰ نمونے کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر یہی مثالیں قائم کرنی ہیں تو آپ نے تو پھر اپنی پرانی تربیت بھی ضائع کر دی اور جلسوں کے مقاصد کو بھی ضائع کر دیا۔ دوسرے یہ یاد رکھیں کہ تمام قوموں نے انشاءاللہ تعالی احمدیت اور حقیقی اسلام میں شامل ہونا ہے، اور ہر قوم نے نظام جماعت میں شامل ہو کر اپنے ملکوں کا نظام بھی خود چلانا ہے۔ اس لیے اس خیال سے اپنے ذہنوں کو اپاک کریں کہ ایک نیا آیا ہوا جرمن ہم پر کس طرح مسلط کیا جا سکتا ہے یا ہمارا عہدیدار کس طرح بن سکتا ہے۔ اس بات سے کہ آپ عہدیدار نہیں بنے اور نیا آیا ہوا عہدیدار بن گیا، آپ کو استغفار کا زیادہ خیال آنا چاہیے، استغفار میں زیادہ بڑھنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کا موقع ہم سے لے کر ان نئے شامل ہونے والوں کو دے دیا جو اخلاص و وفا اور اطاعت نظام میں اور اطاعت خلافت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایسے بد خیالات رکھنے والے اپنی اصلاح کریں۔ اس جرمن کو تو میں نے یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کے لیے دعا کریں، اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو امیر صاحب کو لکھیں، اگر امیر صاحب کے کہنے پر بھی اصلاح نہیں کرتے تو مجھے لکھیں تاکہ ایسے لوگوں کے خلاف پھر تعزیری کارروائی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نیک اور اخلاص میں بڑے ہوئے لوگ چاہیے، نہ کہ خود سر اور خود پسند لوگ، نہ کہ وہ لوگ جہاں جب تک مفاد ہو اطاعت پر زور دیتے رہیں اور جب مفاد نہ رہا اطاعت بھی ختم ہو گئی۔ جرمن نو احمدی ماشاءاللہ نظام جماعت کو سمجھنے کی کوشش میں بھی بہت ترقی کر رہے ہیں۔ ایک جرمن نوجوان نے سوال کیا کہ ایک طرف جماعت کا کام ہے، یعنی جماعتی نظام کا جو جماعت کے کسی عہدیدار کی طرف سے سپرد کیا جاتا ہے، دوسری طرف ذیلی تنظیموں خدام انصار اور لجنہ کے کام ہیں جو ان کے عہدیداروں کی طرف سے سپرد کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک ہی وقت میں مجھے جماعتی عہدیدار بھی ایک کام کہتا ہے اور خدام الاحمدیہ کا عہدیدار بھی ایک کام کہتا ہے، اور میرا دل بھی نوجوان ہونے کی وجہ سے یہی چاہتا ہے کہ خدام الاحمدیہ کا کام کروں، اس وقت اس کام کو پہلے سر انجام دوں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ تو اس کو تو میں نے اس کا تفصیلی جواب دیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جماعتی نظام ایک مرکزی نظام ہے اور خدام لجنہ اور انصار ذیلی تنظیمیں ہیں، اور گو کہ یہ ذیلی تنظیمیں بھی براہ راست خلیفہ وقت کے ماتحت ہیں، اس کے ہدایات لیتی ہیں اور اپنے پروگرام بناتی ہیں، لیکن جماعتی نظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور خلیفہ وقت کے قائم کردہ نظاموں میں سے
سب سے بالا نظام ہے. ہر ذیلی تنظیم کا ممبر جماعت کا بھی ممبر ہے، اور جماعت کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ جماعتی نظام کا پابند ہے. اگر کوئی جماعتی عہدیدار کسی نوجوان کو، کسی خادم کو بحیثیت فرد جماعت کوئی کام سپرد کرتا ہے، اور اس دوران خدام الانبیاء کے عہدیدار کی طرف سے بھی کوئی کام سپرد ہوا ہے، تو وہ خادم جس کے سپرد جماعتی عہدیدار نے کام سپرد کیا ہے، بحیثیت خادم نہیں بلکہ بحیثیت فرد جماعت خدام الانبیاء کے جو اپنا متعلقہ افسر ہے اس کو اطلاع کر کے کہ میرے سپرد فلاں فوری کام جماعت کے عہدیدار نے کیا ہے، اس لیے میں اس کو پہلے کرنے کے جا رہا ہوں، اس کام کو پہلے کرے. اور خدام الانبیاء کا یا کسی بھی ذیلی تنظیم کا کام بعد میں. یہ تو ہے ہنگامی موقع پر، لیکن عام طور پر جو روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں اس کا سالانہ کیلنڈر جماعت کا بھی بن جاتا ہے اور ذیلی تنظیموں کا بھی. اور جماعت کا کیلنڈر کیونکہ پہلے بن جاتا ہے، اس لیے ذیلی تنظیمیں اپنے پروگرام اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں. مثلا اجتماع ہے، ٹورنامنٹ ہیں، یا مختلف جلسے ہیں. اگر ہنگامی طور پر کوئی جماعتی پروگرام بن جاتا ہے کسی بھی جگہ، تو جماعتی پروگرام بہرحال ذیلی پروگراموں پر مقدم ہے. ذیلی تنظیموں کے جو پروگرام ہیں ان میں براہ راست جماعتی انتظامیہ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. یہ بھی واضح ہونا چاہیے. خدام الانبیاء کے کام میں مقامی صدران یا ضمیر وغیرہ جو ہیں وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، نہ لجنہ کے کام میں، نہ انصار اللہ کے کام میں، باوجود اس کے کہ ان کا نظام بالا ہے. اگر عمراء کوئی خلاف تعلیم سلسلہ اور خلاف روایت کام ہوتا ہوا دیکھیں ذیلی تنظیموں سے، تو فوری طور پر متعلقہ ذیلی تنظیم کے صدر کو بلا کر سمجھائیں. اگر مقامی طور پر ہو رہا ہے تو امیر کو اطلاع دی جائے اور قائد کو سمجھایا جائے، اور فوری طور پر پھر خلیفہ وقت کو اطلاع دینی ضروری ہے، کیونکہ جماعتی روایات کا تقدس بہرحال قائم کرنا ضروری ہے. لیکن یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ پروگراموں میں براہ راست دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. یہ بعض اور جگہوں سے بھی سوال اٹھتے ہیں، اس لیے میں ان کو مختصراً بیان کر رہا ہوں. لجنہ کے اجلاسوں کے بارے میں بھی واضح کر دوں کہ بعض لجنہ کی تنظیموں سے یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ مردوں کے جو ماہانہ اجلاسات ہوتے ہیں اس میں لجنہ کو بھی لازماً شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. اس بارے میں واضح ہو کہ لجنہ کیونکہ اپنے ماہانہ اجلاس ہوتے ہیں، اس لیے جماعتی ماہانہ اجلاس میں لجنہ کو بلانے کی ضرورت نہیں، نہ ان کا شامل ہونا ضروری ہے. ہاں، جو بڑے جلسے ہیں جیسے سیرت النبی کا جلسہ ہے، یوم مسلم موعود ہے، مسیح موعود، یوم خلافت وغیرہ، یا اور کوئی پروگرام مرکزی طور پر بنتے ہوں، ریجن کے طور پر بنتے ہوں، ان میں لجنہ ضرور شامل ہو. اس کے علاوہ لجنہ خود بھی اپنے یہ اجلاسات اور جلسے کر سکتی ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذیلی تنظیمیں بنانے کا یہ مقصد تھا کہ جماعت کے ہر طبقے کو جماعتی ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے تاکہ ترقی کی رفتار میں تیزی پیدا ہو. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لاہ عمل ہو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسابقت کی روح پیدا ہو. گاڑی کی پٹری کی طرح، لائن کی طرح برابر دونوں چل رہے ہوں، کہیں ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، اس کی قدر کریں
تاکہ اسلام اور احمدیت کی گاڑی اس پٹری پر منزلوں پر منزلیں طے کرتی چلی جائے اور ہم اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہراتا ہوا دیکھیں۔ جلسے کے حوالے سے ایک بات میں عورتوں کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شکایت عموماً عورتوں کی ہوتی تھی کہ ان کی مارکی میں پروگراموں کے دوران شور بہت ہوتا ہے۔ میری تقریر کے دوران بھی بچوں کی وجہ سے شور رہتا تھا کچھ نہ کچھ حد تک۔ تو میں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ یو کے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہاں بھی یہی کریں کہ بچوں والی عورتوں کی علیحدہ مارکی ہو، تاکہ جو مین مارکی ہے اس میں شور کم سے کم ہو۔ عورتیں بے شک خود شور مچا رہی ہوں، باتیں کر رہی ہوں، لیکن بچوں کی موجودگی کی وجہ سے ان کو بہانہ مل جاتا ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس دفعہ غیر معمولی طور پر عورتوں نے میری تقریر کے دوران خاموشی کا مظاہرہ کیا اور حیرت ہوتی تھی اس خاموشی کو دیکھ کر۔ میں اس بات پر خوش بھی تھا اور اس بات کا افسوس بھی کر رہا تھا کہ یہ بدظنی میری تھی کہ عورتیں بچوں کی آڑ میں خود باتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن میری یہ خوش فہمی جو تھی تھوڑے دیر کے بعد ہی دور ہو گئی اور پتہ لگ گیا کہ میری بدظنی نہیں تھی۔ میری تقریر کے علاوہ عورتوں نے خاموشی اختیار نہیں کی اور ایک بڑا طبقہ مسلسل باتیں کرتا رہا، اور ڈیوٹی والیوں کے کہنے پر بھی خاموش نہیں ہوتے تھے۔ کسی کا جواب تھا کہ پہلے فلاں کو چپ کراؤ تو پھر میں چپ کروں گی۔ کسی نے یہ جواب دیا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد تو ہم ملے ہیں، ہمارے خاوند ہم ملنے بھی نہیں دیتے، تو ہم اب یہ بیٹھ کے باتیں بھی نہ کریں۔ اور جو بیچاری نیک نیتی سے جلسہ سننے کے لیے آئی تھیں، وہ جو بیچاری اس نیت سے آنے کی وجہ سے آئی تھیں اور اس شور کی وجہ سے ان پروگراموں سے استفادہ نہیں کر سکیں، بہت ساری ایسی تھیں ان میں سے جنہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں پروگرام بھی سننے نہیں دے رہی۔ اتنا شور تھا سنا ایک دفعہ تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی تھی مائکرو فون سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سال جلسہ ہی اس لیے منعقد نہیں کیا تھا کہ جو جلسے کا مقصد ہے اسے پورا نہیں کیا جاتا۔ تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ لجنہ کا وسیع پیمانے پر جلسہ ہی بند کر دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ریجنل جلسے کیے جائیں، اور پھر اگر تربیت ہو جائے، تسلی ہو جائے تو پھر مرکزی جلسہ کریں، یا پھر دوسری صورت یہی ہے تھوڑا سا ان کو توجہ دلانے کے لیے کہ میں لجنہ میں براہ راست خطاب بند کر دوں، اور جب تک یہ اطلاع نہیں مل جاتی کہ اس سال تمام پروگرام لجنہ نے خاموشی سے سنے ہیں، اس وقت تک خطاب نامہ کیا جائے۔ مجھے پتہ ہے، احساس ہے کہ کافی تعداد عورتوں کی جو خالصتاً جلسہ کی نیت سے آتی ہیں، ان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، لیکن علاج کے لیے بعض دفعہ کڑوی گولیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک سال جلسہ نہیں کیا تھا، حالانکہ بڑے اخلاص سے بڑی تعداد جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آتی تھی، تو یہاں بھی یہ صورت کی جائے تاکہ شاید اصلاح ہو جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف 9 آیات جو بڑی آرام سے اور شوق سے جلسہ سنتی ہیں، اور 20-25 سال تک کی لڑکیاں، عورتیں جن میں کم باتیں کرنے کا شوق ہے فی الحال، ان کو جلسے پر یا مرکزی اجتماع پر اجازت تو آنے کی، اور باقیوں پر پابندی لگا دی جائے۔
اور صرف یہاں نہیں بلکہ میں اس طرح کے جائزے اب سوچ رہا ہوں کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے مختلف ملکوں میں لوں جہاں جہاں بڑی جماعتیں ہیں. عورتوں کو اتنی مرتبہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا کریں، لیکن بہت کم اثر ہوتا ہے. میری تقریر کے دوران بھی لجنہ کی مارکی میں اس قدر خاموشی تھی کہ میں سمجھا تھا کہ ضرور میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری مارکی سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہاں شور شروع ہو گیا، وہی ہنگامہ، وہی باتیں، اور سارے پروگراموں کے دوران اسی طرح ہوتا رہا. یاد رکھیں یہ پرانے احمدیوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں، کیونکہ نئے آنے والے اخلاص میں بڑھ رہے ہیں اور پرانوں کو جلسے کا صرف ایک مقصد یاد رہ گیا ہے کہ آپس کے تعلقات بڑھاؤ. یاد رکھیں کہ ہر عمل جو موقع ماحول کے لحاظ سے نہ کیا جائے، بے شک صحیح اور اچھا ہو، وہ عمل صالح نہیں کہلاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لجنہ کی تنظیم بھی نچلی سطح سے لے کر، اپنے شہر کی تنظیم سے لے کر مرکزی سطح تک تربیت میں اس کمی کی ذمہ دار ہے. بڑے بڑے مسائل یاد کرنے سے بہتر ہے پہلے اپنی تربیت کریں. جیسا کہ میں نے کہا، جماعت میں نئے شامل ہونے والے اپنے اخلاص میں بڑھ رہے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں بڑھ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر جہاں خوشی ہوتی ہے کہ نئے آنے والے اخلاص میں بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی اور اخلاص میں بڑھنے والے ملک ملک میں عطا کیے ہیں اور عطا فرما رہا ہے. وہ دل سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے جذبات نکلتے ہیں. وہاں یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ پرانے احمدیوں کی قربانیوں کو کہیں ان کی اولادیں ضائع نہ کر دیں. جرمنوں میں نے دیکھا ہے اسلام کی پیاری تعلیم کا بہت اثر ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو احمدی ہو رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ حد الوسع ہر حکم کو ماننے اور ہر حکم کی پابندی کریں. وقتی اطاعت نہیں بلکہ مستقل اطاعت کا جوا اپنے گردن میں ڈالیں. اس وقت یہاں نوآئین کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور اس تھوڑی سی تعداد میں بھی اطاعت اور خدمت کے جذبے سے جذبہ نمایاں نظر آتا ہے. نمایاں ہو کر یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب یہ تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہونے والی ہے. اس لیے میں جرمن احمدیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اسلام کی تعلیم جہاں اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، وہاں شمع ہدایت بنتے ہوئے اپنے ہم وطنوں میں بھی یہ تعلیم پھیلائیں. اسلام کی جو روشنی آپ کو ملی ہے، اس شمع سے دوسروں کے دل بھی روشن کریں. اسلام کے خوبصورت پیغام سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں. اس تاثر کو دھوئیں کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے. گزشتہ دنوں یہاں جرمنی میں کچھ لڑکے گرفتار ہوئے، کچھ جرمن تھے اور ترک لڑکے تھے جو دہشت گردی کرنے والے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے ٹریننگ لے کے آئے تھے. ایک بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچا لیا. ان بھٹکے ہوں تک بھی اسلام کی صحیح تعلیم پہنچائیں اور اپنے ہم قوموں کو بتائیں کہ اس اسلام کو اسلام نہ سمجھو جس کا اظہار ان لوگوں سے ہو رہا ہے، بلکہ حقیقی اسلام کے لیے ہمارے پاس آؤ.
ہماری بات سنو. بس یہ پیغام پہنچانے کے لیے جامع پروگرام بنائیں اور یہی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کا طریق ہے. پاکستانی احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی حالتوں میں پہلے سے بڑھ کر تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی طبیعتوں میں، اپنی حالتوں میں انقلاب لانے کی کوشش کریں. یہی صحیح شکر گزاری کا طریق ہے. یہی اپنے بزرگوں کے نام کو زندہ رکھنے کا طریق ہے جنہوں نے احمدیت کی خاطر قربانیاں دی تھیں. یہی آپ کا جماعت میں شامل ہونے کا، ہو کر صحیح حق ادا کرنے کا طریق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. جلسہ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں 11 سعید فطرت مردوں عورتوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. مردوں میں بھی دستی بیعت ہوئی، بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، جس میں دوران سال بعض نئے شامل ہونے والوں اور جلسہ کے دوران بھی 5 یا 6 جو تھے مرد انہوں نے بیعت کی جو احمدی ہوئے تھے. اس وقت بھی میں نے عجیب جذباتی کیفیت ان نوآبائین کی دیکھی تھی، ان مردوں میں بھی. لیکن اس دفعہ جس کا بہت سوں کو علم نہیں، میں بتا دوں کہ میں نے براہ راست جرمن عورتوں کی بھی بیعت لی ہے، اور اس طرح لی تھی کہ اپنی بیوی کے محرم کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، تو ہاتھ پکڑ کے باقی عورتوں نے ان کا ہاتھ پہ اور پھر چین بن کے 60-70 عورتوں نے اس طرح بیعت کی. اور یہ بیعت کرنے والیوں میں بہت بالکل نئی تھی، چند دن ہوئے تھے ان کو احمدیت قبول کیے. عموماً تو تمام عورتیں ہی اس وقت جذباتی کیفیت میں تھیں، لیکن خاص طور پر ان نئی شامل ہونے والوں کی حالت عجیب تھی، جن کی احمدیت کی زندگی صرف چند دن یا چند مہینے تھی. اس قدر اخلاص اور جذبات کا اظہار کر رہی تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ کر ان میں ایک انقلاب آ گیا ہے. بیعت کے الفاظ شروع ہوتے ہی انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی. بیعت کے بعد جو دعا ہوئی اس میں بھی ان کی تڑپ جو تھی وہ بیان سے باہر ہے. اور جب میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ پھر وہ سجدہ شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں پڑ گئیں. یہ اس معاشرے کی وہ نوجوان تھیں جس نے خدا کو بلا دیا ہوا ہے، لیکن خدا کے مسیح اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے تعلق جوڑ کر انہوں نے اس دنیا اور اپنے معاشرے کو ٹھکرا کر واحد و یگانہ خدا سے پیار اور صدق و وفا کا زندہ تعلق قائم کر لیا. بس جلسے کی یہ بھی برکات ہیں، اور یہ برکات ہمیں تبھی فائدہ دیں گی جب ہم ہمیشہ شکر گزاری کرتے چلے جائیں گے، ہمیشہ اپنے عہد بیعت میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جائیں گے، ہمیشہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل فرما بردار بنتے چلے جائیں گے. اور تبھی ہر فرد جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ایک مفید رکن بننے والا کہلا سکے گا جب ان باتوں پر عمل ہوگا. ورنہ ایک خشک ٹہنی کی طرح ہوگا جو بے فائدہ ہے، جو جلانے کے کام آتی ہے.
تو ہر احمدی کو خشک ٹہنی بننے کے بجائے سرسبز اور ثمرآور شاخ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا صحیح عبد بنتے ہوئے اور اس کا شکر گزار بنتے ہوئے ان برکات سے فائدہ اٹھانے والا بننا چاہیے جو جن کا مقصد، جن کے حصول کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے جاری فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔